ہماری اس جگمگاتی ہوئی دنیا کے پیچھے کچھ ایسے اندھیرے بھی ہیں جہاں ایک خاموش دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ ایک ایسا دشمن جو نہ تو نظر آتا ہے اور نہ ہی جس کی آہٹ سنائی دیتی ہے، لیکن اس کا خوف صدیوں سے ہمارے گرد منڈلا رہا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بات کرنے والے ہیں ہنٹا وائرس کی، ایک ایسی خطرناک بیماری جو دنیا کے سب سے تاریک کونوں میں پنپتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی عام دشمن نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا اس سے لڑ سکیں۔ یہ مخلوق خرد یعنی مائکروسکوپک دنیا کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش آفت ہے جو ہماری عام نظر سے بالکل اوجھل رہتی ہے اور وہاں سے اپنے نشانے طے کرتی ہے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ یہ بالکل ایک ادرشیہ یعنی نظر نہ آنے والی جنگ ہے۔ صدیوں تک کسی کو اس کا نام و نشان تک نہیں معلوم تھا۔ پھر آتا ہے 1950 کی دہائی کا دور۔ کورین وار زوروں پر تھی، پوری دنیا کا دھیان جنگ کے میدان پر تھا کہ اچانک ہنٹن ریور کے کناروں پر ایک نئی آفت نے جنم لیا۔ وہاں لڑنے والے فوجی اچانک ہی ایک ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہونے لگے جس کا اس وقت کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس خاموش قاتل نے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں فوجیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس نے سیدھا ان کے پھیپھڑوں اور گردوں پر حملہ کیا۔ اچانک صحت مند جوان فوجی موت کے منہ میں جانے لگے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے درمیان کیا چیز پھیل رہی ہے۔ اب ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی منتقلی کا چکر چلتا کیسے ہے۔ پہلے سٹیپ میں چوہے اور دوسرے روڈنٹس اپنا ویسٹ یعنی لاب، پیشاب اور فضلہ چھوڑتے ہیں۔ دوسرے سٹیپ میں یہ مادہ خشک ہو کر دھول اور گرد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرے سٹیپ پر آ کر یہی مادہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اب وائرس ہوا کے ذریعے سفر کے قابل بن گیا۔ اور آخری سٹیپ، جب انجانے میں کوئی اس آلودہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو یہ وائرس خاموشی سے سیدھا جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو انٹرنیشنل سمندری جہاز اس کام کے لیے بہترین سیف ہیونز یعنی پناہ گاہ بن گئے تھے۔ ان جہازوں کے اندھیرے حصے جہاں کھانے پینے کا ذخیرہ بھرا ہوتا تھا، وہ ان بیماری پھیلانے والے روڈنٹس کے لیے کسی جنت سے کم تھوڑی تھے۔ یہی اندھیری جگہیں اس جان لیوا وائرس کی افزائش کا مرکز بن گئیں۔ اور پھر یہ چھوٹا سا خطرہ انہی جہازوں کے ذریعے پوری دنیا کے سفر پر نکل پڑا۔ روڈنٹس اندھیرے کارگو میں چھپ جاتے اور پھر بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہتے۔ جب یہ جہاز مختلف انٹرنیشنل بندرگاہوں پر رکتے تو یہ وائرس وہاں کی مقامی آبادیوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا، اور اس طرح موت کا یہ بے رحم سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ذرا تصور کریں کیا ہو اگر یہ وائرس میوٹیٹ ہو جائے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں ہوا کے ذریعے پھیلنا شروع کر دے۔ یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی پریشان کر دیتا ہے۔ اگر سچ میں ایسی تبدیلی آ جائے تو دنیا بھر کا نظام چند دنوں میں مکمل طور پر بہت سکتا ہے۔ 40%! جی ہاں، اس وائرس کا مورٹیلٹی ریٹ یعنی مرنے کی شرح عام فلو کے مقابلے میں تقریباً 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ تباہی کا ایک برا خواب ہے جو اس خاموش دشمن کی اصل طاقت اور شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فرق کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف ہنٹا وائرس ہے جہاں موت کی شرح 40% تک پہنچ سکتی ہے، اور دوسری طرف عام فلو جس کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہنٹا وائرس کی لیتھیلٹی کتنی زیادہ شدید ہے۔ اگر یہ فلو کی طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آج کے ماڈرن دور کو ہی دیکھ لیں، جہاں روزانہ لاکھوں فلائٹس آسمان میں ہوتی ہیں۔ اگر اس وائرس کی کوئی میوٹیٹڈ ایئر بورن قسم وجود میں آ گئی تو گلوبل ٹرانسپورٹیشن کے اس تیزی سے چلتے نظام کے ذریعے یہ صرف اور صرف چند ہفتوں میں پوری دنیا کی آبادی کو اپنا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کا بنیادی مینڈیٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا اصل کام دنیا بھر میں پیدا ہونے والی سنگین بیماریوں کی نگرانی کرنا اور ان کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ یہ حقیقت ان دواؤں سے بالکل مختلف ہے جو اکثر انٹرنیٹ پر نظر آتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی کنسپیریسی تھیئریز اور دوسری طرف ٹھوس سائنٹیفک حقائق دونوں بالکل مختلف سمتوں میں اشارہ کرتے ہیں۔ ان دو بالکل الگ سوچ کے دھاروں کا حقیقی اور غیر جانبدارانہ موازنہ کرنا اس وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اکثر انٹرنیٹ فورمز پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ سب دنیا کی آبادی کم کرنے کی کوئی سازش ہے، لیکن اگر ہم سائنس اور حکومتوں کی حقیقت کو دیکھیں تو مقصد بالکل مختلف نظر آتا ہے۔
ان کا فوکس ویکسینز بنانے اور بیماریوں کو روکنے پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت کبھی ایسی آفت نہیں چاہتی جو ان کی عالمی معیشت کو ہی تباہ کر دے۔ انکنٹرولبل پینڈیمکس انٹرنیشنل سسٹمز کی جڑیں ہلا دیتے ہیں، اور ایسی عالمی تباہی برداشت کرنا کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں تھوڑی اطمینان بخش بات یہ ضرور ہے کہ ہینٹا وائرس زیادہ تر انہی علاقوں تک محدود ہے جہاں صفائی یعنی سینیٹیشن کا نظام ناقص ہے، یا پھر ان ریجنز میں جہاں روڈنٹس کی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر ہے کہ ماڈرن ہائیجین اور صفائی کے بہتر طریقوں کی بدولت اس خطرناک وائرس کو اب کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ تو اس تجزیے کے آخر میں یہ چھوٹا سا ذرہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ قدرت کا ایک انتہائی چھوٹا، نظر نہ آنے والا ذرہ آخر کس طرح پوری دنیا کا نظام الٹ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ نازک توازن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسی حقائق پر تحقیق اور جانچ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ہم چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، اس مخلوق خرد کے سامنے ہماری حیثیت ہمیشہ انتہائی سینسٹیو رہے گی۔ یہ سوچیے گا ضرور۔